بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے ایک ایسے خوش نصیب صحابی کا واقعہ جن کی قبر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور فرمایا، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک یتیم بچہ تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ چچا نے پرورش کی تھی۔ جب جوان ہوئے تو چچا نے اونٹ بکریاں غلام دے کر ان کی حیثیت درست کر دی۔ عبداللہ نے اسلام کے متعلق کچھ سنا اور دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس آ گئے تو عبداللہ نے چچا سے کہا، پیارے چچا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال پہلے کی طرح ہی چلا آتا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیں میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند بھی باقی نہ چھوڑوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور بنوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اب جو آپ کا منشا ہے کیجیے، اور جو کچھ میرے قبضے میں زر و مال ہے سب کچھ آپ سنبھال لیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہیں دنیا میں چھوڑ کر چلے جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر کپڑے اتار دیے اور اسی طرح ماں کے سامنے چلے گئے۔ ماں دیکھ کر حیران ہوئی کہ کیا ہوا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے دے دیجیے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ عبداللہ نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر اوڑھ لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ الصبح مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور مسجد سے تکیہ لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مبارک میں آئے اور انہیں دیکھ کر پوچھا کہ کون ہو؟ کہا کہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر اور مسافر ہوں، عاشق جمال ہوں اور طالب ہدایت ہو کر آپ کی دولت پر آ پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام آج سے عبداللہ ہے اور ذوالبجادین لقب ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ عبداللہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے اور دن بھر عجب ذوق و شوق اور جوش و نشاط سے پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو خدا اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا آیا ہے۔ عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کا چھلکا اتار لاؤ۔ عبداللہ لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا ان کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، الہی میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شہادت کا طالب بن کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر تمہیں بخار آ جائے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھ گیا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی
کہ رات کا وقت ہے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ ہے، اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے۔ اپنے بھائی کو میرے قریب کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھیں اور پھر دعا میں فرمایا، اے اللہ میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔